کچھ لوگ بالکل کان میں تیل ڈال لیتے ہیں. مسجدوں میں اعلان ہو رہے ہیں, بار بار فون کیے جاتے ہیں. ان چیزوں سے بچیے. اگر حالات ایسے ہی رہے تو پھر کام نہیں ہو پائے گا دین کا. اپنی اپنی زندگی گزارنے میں لگے. کوئی جے پور ہے, کوئی دہرادون ہے, سب پیسہ کما رہے, لیکن انہیں مسجد یاد نہیں آ رہی ہے, انہیں مسجد کی ضروریات پوری نہیں آ رہی. اپنے گھر کا میٹر یاد ہے کہ صاحب 6 مہینہ ہم دہرادون رہے, اس کا بل 6 مہینے کا ٹوٹ گیا, وہ ہمیں دینا ہے. یہ ہوش نہیں آ رہا کہ 6 مہینوں میں اپنے محلے کی مسجد میں جمعہ پڑھتے تو کتنا پیسہ آپ کا اکٹھا ہو جاتا. یہاں کتنا پیسہ آتا ہے معلوم آپ کو؟ مجھے پہلے آپ یہ بتائیے اماموں کی تنخواہ کتنی ہونا چاہیے, بتائیے آپ. چونکہ یہاں وکالت کرنے والا کوئی نہیں ہے, یہاں کوئی اس لیے کھڑا ہونے والا نہیں ہے کہ صاحب آپ مفتی صاحب کی تنخواہ بڑھائیے, مؤذن کی تنخواہ بڑھائیے. یہاں کوئی نہیں کہنے والا ہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جب مسجدوں میں پیسہ آئے گا ہی نہیں تو پھر اماموں کو زیادہ سے زیادہ کیسے دیا جائے. اور جہاں آ رہا ہے وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کئی مسجدیں ایسی ہیں جہاں 15,000 جمعہ, 10,000 جمعہ, اتنا پیسہ آتا ہے, لیکن اماموں کی تنخواہ دیکھ لو جا کے, کوئی پوچھنے والا ان سے نہیں ہے. میں گزارش آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو تھوڑا بدلیے اور اپنے اندر کوالٹی پیدا کیجئے. ہفتے میں آپ آتے ہیں حاضری درشن کرانے اپنے, اور وہ بھی خالی ہاتھ. یہ جو گولک گھمانے والے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ پوری صف میں 2-3 لوگ نظر آتے ہیں. اب گولک جب گزرتی ہے تو سر نیچے کر لیں گے, اور گولک والے آگے گزر جاتے ہیں تو سر اونچا کر لیں گے. کیا آپ پر 10, 20, 50 روپے نہیں جوڑ لیں؟ یہ مسجدیں کہاں سے چلیں گی؟ یہ اماموں کے خرچے کہاں سے پورے ہوں گے؟ اور بھی اماموں کی تنخواہیں ہم بڑھاتے ہیں, لیکن حالات ہر مسجد کے ایسے ہو چکے ہیں کہ اماموں کی تنخواہیں نہیں نکل پا رہی ہیں. کیوں نہیں نکل پا رہی؟ ایک بستی ایک امام کو نہیں پال پا رہا ہے. ایک دکاندار ہے, اس کے پاس 5 نوکر ہیں, اور 5 کی وہ اکیلے تنخواہ دے رہا ہے. کسی کے 10,000, کسی کے 12,000. آپ شو روم میں جائیے, 10 لڑکے کام کر رہے ہیں. کون پیسہ دے رہا ہے؟ کہ ہم اور آپ دینے جاتے ہیں چندہ؟ اس لیے کہ وہ کما بھی رہا ہے اور دے بھی رہا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے, خدا رہا, اماموں کو آپ بھکمنگا نہ بنائیں, اماموں کو آپ کمزور نہ بنائیں. اماموں کو تو ایسا بنائیں وہ جس راستے سے گزر جائیں تو لوگ کہیں کہ ہماری مسجد کا, ہمارے محلے کا بادشاہ جا رہا ہے. لیکن ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اسکوٹی لے لو تو پیٹ میں درد, آئی فون چلا لو تو پیٹ میں درد, اچھے کپڑے پہن لو تو پیٹ میں درد, مکان لے لو تو پیٹ میں درد. تو کیا بن جائیں؟ بھکاری بن جائیں کیا؟ ہم بھی جو ہے وہ سٹے بازی کرنا شروع کر دیں, ہم بھی جو ہے وہ سود بیاج پر پیسہ بانٹنا شروع کر دیں, ہم بھی جھوٹ بول کر قوم کو رسوا کرنا شروع کر دیں, ہم بھی تعویذ ڈنڈے کی دکان یہاں لگا لیں. میں مین چوراہے پر بیٹھا ہوا ہوں یہاں پورن پور میں, میں چاہوں تو 5,000 روپے روز کما سکتا ہوں تعویذ ڈنڈے میں, لوگوں کو الو بنا کر کہ تیری نند نے کرا دیا, تیری ساس نے کرا دیا, تیری بھوجائی نے کرا دیا. اگر اسی طریقے کے حالات آپ پیدا کرو گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج ہماری مسجدوں کے امام جو 420 کر رہے ہیں, کام کچھ نہیں کر رہا ہے, تو بس تعویذ ڈنڈے کی دکان لے کے بیٹھ گئے. وجہ کیا ہے؟ قوم ہے. اس لیے قوم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی مسجد میں جب جائے تو 150 روپے کم سے کم ہفتے میں وہ دے کے آئے. اکاؤنٹ میں پیسہ ہو تو آدمی خرچ کرتے, لیکن اب کوئی کام کرو تو ٹینشن بازی ہے. 5,000 روپے کی شاپنگ ہو رہی, 10,000 روپے کی شاپنگ ہو رہی, اس پر کوئی چرچا نہیں. لیکن مسجد کے لیے اگر کوئی کام کر دیا جائے تو اعتراضات تو ہوتے ہی ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی ہمیں ایک صاحب نے بتایا کہ ایک امام صاحب سے بڑا جھڑپ ہو گئی, تو ہم نے پوچھا وجہ کیا رہی؟ بولے وہ اس میں گیٹ لگ رہے تھے تو ایک صاحب آ گئے, تم ہمیں بتا دیتے, ہم اتنے میں دلوا دیتے, ہم ایسا لگوا دیتے, ویسا لگوا دیتے. تو امام صاحب نے کہا بھیا ہم نے تو جمعے والے دن اعلان کیا تھا کہ فلاں کام ہونا, تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ اس وقت آپ آتے, مشورہ دیتے, آپ کا مشورہ اچھا ہوتا تو اسے قبول کیا جاتا. بہرحال گزارش یہ ہے کہ خود میں بیداری پیدا کریں, اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں, اور جمعے میں ہی صرف نماز پڑھنے آنا, پورے ہفتے گول لینا 20-25 نمازی بس, باقی پتہ ہی نہیں. فجر میں تو بڑا اللہ والے لوگ ہیں جو آپ کو دکھ جا رہے ہیں, ورنہ حالات بہت خراب ہیں اور یہ قیامت کی نشانی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو امن خیر کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.